آسمان اور زمین کے خدا تجھ سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے لوگوں میں سے ہر ایک کو چنا اور آج تیری عجیب قدرت عجیب طریقے سے کام کرے، تیرے روح القدس کی آگ آئے اور ہر ایک زبان بدل جائے، ہر ایک زبان نئی ہو جائے، ہر ایک زبان پاک ہو جائے، خدا ہر ایک زبان ایسی ہو جائے کہ اس میں سے حکمت کی باتیں نکلے تاکہ دوسروں پر اس کے وسیلہ فضل ہو اور زمین پر تیرا جلال ظاہر ہو، یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ بیٹھنے سے پہلے ایک بڑا آمین، ہاللیلویہ۔ آپ برکت پائیں گے، میں نے کہا آپ آج ایک نئی قوت پائیں گے، آپ زور پائیں گے، خداوند یسوع مسیح کے فضل سے، روح القدس کی آگ سے ہر ایک زبان مشا ہو جائے گی اور نئی نئی زبانیں آپ بولنے والے بنیں گے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ کلام اقدس کے وسیلہ سے ہم سیکھ رہے تھے تبدیل شدہ زبان، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ خداوند کے ساتھ رہنے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ زبردست شرط ہے، کیونکہ جب مقدس داؤد نے دیکھے زبور کی کتاب میں سے خدا سے یہ سوال کیا تو خدا نے اس کے سوال کے جواب میں یہ بتایا کہ زبور نمبر 15، جن کے پاس بائبلز ہیں اپنی بائبلز کھولیے، زبور نمبر 15 میرے ساتھ نکالیے جن کے پاس بائبلز ہیں، زبور نمبر 15، اور ہم اس کی پہلی سے 3 آیات دیکھیں گے، تیسری آیت آپ دیکھیں گے، لکھا آئے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا اور تیرے کوئی مقدس پر کون سکونت کرے گا۔ یہ مقدس داؤد نے سوال کیا ہے خدا سے، خدا نے اسے جواب دیا، وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے، اور جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا۔ یعنی ہم چونکہ زبان کے متعلق سیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم اس آیت پر غور کریں گے، یعنی تیسری آیت پر لکھا ہے کہ وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے زبان سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا، وہ شخص جو ہے جس کی زبان سے بہتان نہیں نکلتے، جس کی زبان سے بدی نہیں نکلتی، جس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی جو دوسروں کو تکلیف دے، بلکہ جو پرفضل گفتگو کرے، یقیناً وہ خدا کے ساتھ رہے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ میں سے بھی ہر ایک کی زبان پرفضل گفتگو کرنے کے لائق بنے، تاکہ آپ ابد یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ تک اپنے خداوند کے تخت عظیم کے اوپر بیٹھ کر اس کے ساتھ دوسری قوموں کا انصاف کرنے والے بنے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے، ہاللیلویہ۔ تو ہم نے اس کا پہلا پوائنٹ سیکھا تھا کہ زبان کی خطائیں، زبان کی خطائیں کیا ہوتی ہیں؟ بہت ساری باتیں جو بھائیوں میں سے ہم نے سیکھی کہ زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، فریب کی باتیں نکلتی ہیں، دوسروں کو تکلیف دینے والی باتیں نکلتی ہیں، یعنی حسد اور جیلس پن کی باتیں، دوسروں کی عیب جوئی کرنا، دوسروں کی غیبت گوئی کرنا، یہ سب کچھ زبان سے نکلتا ہے، اور زبان پر کہاں سے آتا ہے؟ انسان کے دل سے۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہم میں سے ہر ایک کے دل کو تبدیل کر کے ایک نیا دل بخشے، تاکہ اس دل کے اندر سے خدا کے کلام اور خدا کی باتیں اور خدا کی نجات بخش وہ تمام چیزیں، وہ باتیں، وہ کام، وہ ترتیب آپ کی زبان سے نکلے، تاکہ دوسروں پر خدا کا فضل ہو، یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ دوسرا پوائنٹ ہم نے سیکھا تھا کہ زبان کی تبدیلی، اور جب کوئی یاد رکھیے، کوئی بھی شخص اگر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نجات یافتہ ہوں، تو اسے زبان سے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی زبان ہی بتاتی ہے کہ وہ گناہگار ہے یا ایماندار ہے، وہ نجات یافتہ ہے یا ابھی تک گناہگاری کی زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ بائبل یہ فرماتی ہے کہ وہ زبان یعنی اپنی باتوں سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی شخص جو نجات یافتہ ہے، یاد رکھیے اس کی زبان سے
حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، اس کی زبان سے فضل کی باتیں نکلتی ہیں، اس کی زبان سے خدا کے کلام کی باتیں نکلتی ہیں، اس کی زبان سے دوسرے یعنی جو ڈرے ہوئے لوگ، جھگڑا کرنے والے لوگ، ان کو صلح کروانے والی باتیں نکلتی ہیں۔ ہمیشہ اس کی زبان سے پازیٹیو باتیں نکلتی ہیں۔ ہلیلویا۔ آج ہم اس کا تیسرا پوائنٹ سیکھیں گے۔ تیسرا پوائنٹ ہے زبان کی ترسیل، یعنی زبان سے دوسروں تک خدا کے کلام کو پہنچانا، اور یہ آپ کی زبان ہی ہے جو دوسروں کی نجات کا سبب ٹھہرتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی زبان کے وسیلہ بہت سارے لوگ نجات پائیں، آپ کی زبان کے وسیلہ بہت سارے لوگوں پر فضل ہو جائے۔ ہلیلویا۔ اس لیے کہ یاد رکھیے کہ جنہیں خدا چن لیتا ہے، یعنی جنہیں خدا الگ کر لیتا ہے، جنہیں خدا برگزیدہ کر لیتا ہے، جنہیں خدا اپنے مقصد، اپنی بادشاہی کے لیے مشا کر لیتا ہے، وہ تمام ایماندار، وہ تمام لوگ، وہ تمام کاہن، وہ تمام خدا کی منادی کرنے والے، خدا کے منصوب، یاد رکھیے کہ ہمیشہ وہ اپنی زبان سے ہی ثابت کرتے ہیں کہ وہ خدا کے لوگ ہیں۔ بائبل یہ فرماتی ہے، ملاکی کی کتاب میں سے دیکھیے، جن کے پاس بائبلز ہیں وہ اپنی بائبلز کو کھولیے، ملاکی کی کتاب اور اس کا تیسرا باب، مقدس ملاکی کی کتاب اس کا دوسرا باب، دوسرے باب میں سے دیکھیے ملاکی کی کتاب دوسرا باب، اس کی 6 اور 7 آیت، 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے، سچائی کی شریعت اس کے منہ میں تھی، سچائی کی شریعت اس کے منہ میں تھی، اور اس کے لبوں پر ناراستی نہ پائی گئی، وہ میرے حضور سلامتی اور راستی سے چلتا رہا، وہ بہتوں کو بدی کی راہ سے واپس لایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی بہتوں کو بدی کی راہ سے واپس لانے والے بنے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں، کیونکہ وہ رب الافواج کا رسول ہے۔ ہلیلویا۔ اور یاد رکھیے کہ بائبل یہ فرماتی ہے کہ جو نئے عہد نامہ کے ایماندار ہیں وہ کاہن ہیں، نئے عہد نامہ کے جو ایماندار ہیں وہ صحیح کاہنوں کا فرقہ ہے، یعنی وہ میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ خدا کا کاہن ہے، وہ خدا کے کلام کو بیان کرنے کے لیے یسوع مسیح کا شاگرد ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے پطرس میں دیکھیے، مقدس پطرس کا پہلا خط، مقدس پطرس کا پہلا خط نکالیے جن کے پاس بائبلز ہیں، مقدس پطرس کا پہلا خط اس کا دوسرا باب، پہلا خط اس کا دوسرا باب، اور ہم اس کی 9 آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہانوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ اس کی خوبی کیا تھی؟ کہ اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی تھی، وہ بہت سے لوگوں کو بدی سے خدا کی طرف لایا، خدا کے کلام کی طرف لے کر آیا، نجات کی طرف لے کر آیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی خدا یسوع مسیح اور تمام ان لوگوں جو اس کی پیروی کرتے ہیں ان کی مانند بنے، تاکہ بہتوں کو بدی سے روک کر واپس لائے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ ہلیلویا۔ ہم چونکہ نئے عہد نامہ کے ایماندار یعنی خدا کے کاہن ہیں، ہمیں کیا چاہیے کہ لوگوں کے پاس جائیں اور جو کچھ خدا نے آپ کی اپنی زندگی میں کیا ہے بتائیں، لوگوں کو اپنی جا کر گواہیاں بتائیں، بڑے بڑے کام بتائیں۔ اگر خدا نے آپ کو شفا دی ہے تو لوگوں کو بتائیں، تاکہ لوگ آپ کی گواہی سن کر خدا ان کی طرف آ جائیں۔ اگر آپ کی زندگی میں خدا نے نجات بخشی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، یقیناً لوگ آپ کی گواہی کو سن کر دیکھ کر وہ آپ کے خدا کو جانیں گے اور وہ بھی نجات پا کر اس کی بادشاہی کے فرزند ٹھہر جائیں گے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ ہلیلویا۔
اس لیے دیکھیں میرے ساتھ جن کے پاس بائبلز ہیں، یہ زبور کی کتاب زبور نمبر 66 دیکھیے، زبور نمبر 66 اور اس کی 16ویں آیت، زبور نمبر 66 اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اے خدا سے ڈرنے والو سب آؤ سنو، اور میں بتاؤں گا کہ اس نے میری جان کے لیے کیا 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 ہے۔ جائیے لوگوں کو اکٹھا کیجئے، لوگوں کے پاس جائیے، لوگوں کے گھروں کے جا کر ان کے دروازوں کو نوک کیجئے اور اپنے خدا کے کام کو بیان کیجئے، کیونکہ خدا نے آپ کی زبان کو مسا کیا ہے تاکہ آپ کی زبان کے وسیلہ لوگ نجات پائیں۔ میں سمجھتا تھا بڑی زور سے کہیں گے آمین، ہاللیلویہ۔ اس لیے اپنی زبان کے وسیلہ اس کلام کی ترسیل کیجئے، اس کلام کو دوسروں تک پہنچائیے، خدا کی خوشخبری کو دوسروں تک پہنچائیے، اپنی زبان کو استعمال کیجئے۔ کیسے یشعیاہ نے کہا، کیسے آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ نے خدا کے سامنے یہ ایکسکیوز کیا، لیکن خدا نے اس کو اپنے مقصد اور اپنے وعدہ کے لیے، اپنے پلان کے لیے استعمال کیا۔ خداوند اگر آپ کو ایکسکیوز کریں گے تو یاد رکھیں کہ کسی اور کی زبان استعمال ہوگی، لیکن میں جانتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ خدا آج رات جن کی زبانیں بند ہیں اور آج تک نہیں کھلی، خداوند ان کو اپنے جلال کے لیے کھولے گا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، ہاللیلویہ۔ اس لیے آپ کا پہلا یعنی آپ کی پہلی ترجیح، پہلا کام، آپ کا سب سے پریورٹی والا کام یہی ہے کہ اپنی زبان کے وسیلہ یعنی اپنی زبان سے دوسروں تک خداوند کی خوشخبری کو لے کر جائیں، گناہگاروں کو خداوند کی طرف لے کر آئیں، وہ جو آج تک اندھیرے میں ہیں ان کو روشنی میں لائیں۔ زور سے کہیے آمین، ہاللیلویہ۔ میرے ساتھ مقدس مرکز کی انجیل میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آج رات آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرے اور آپ وہ کام دوسروں تک لے جانے والے بنے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب، مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت کو دیکھیے۔ یہاں لکھا ہے، لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی بلکہ اس سے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا۔ اس نے اسے کیا کہا؟ اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا، ہاللیلویہ۔ وہ گیا اور بپرس میں اس بات کا چرچا کرنے لگا، یسوع نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے اور سب لوگ تعجب کرتے تھے۔ آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے، آپ کی زندگی میں خدا نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، خدا نے آپ کی زندگی میں معجزات کیے ہیں، خدا نے آپ کو شفا دی ہے، خدا نے آپ کو نجات دی ہے، خدا نے بے اولادوں کو اولاد بخشی ہے، لیکن اپنے بارے میں سوچئے کہ کیا میں جا کر اس بات کا چرچا دوسروں کے سامنے کرتا ہوں؟ اگر نہیں تو یاد رکھیں کہ خدا کا کلام فرماتا ہے یہ خوشخبری کا دن ہے، اگر ہم خاموش رہے تو سزا پائیں گے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جائیں اور خدا اپنی زبانوں کو کھولے تاکہ آپ اپنی زبانوں سے دوسروں کو خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کریں، آپ بہت سارے لوگوں کو بچانے کا وسیلہ بنے اور خداوند آپ کی زندگیوں میں عجیب اور بڑے کام کرتا رہے تاکہ آپ دوسروں کے سامنے خدا کے جلال کا سبب ٹھہریں یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ زور سے کہیے آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ یہی آپ کا اہم ترین کام ہے، یہی آپ کا پہلا یعنی سب سے زیادہ ترجیح دینے والا کام انجیل کی منادی ہے۔ اپنی زبان کو خدا کے جلال، خدا کے کلام کو پھیلانے کے لیے استعمال کرنا، یہی خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کا کام ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ یہاں تو زور سے کہیں آمین، پھر کہیں آمین۔ اسی شخص کی طرح آپ کو یاد ہوگا ایک عورت، وہ جو یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ پانی بھرنے آئی، وہ اپنا گھڑا لے کر آئی تاکہ کنویں سے پانی بھر کر اپنے گھر میں لے جائے۔ آپ دیکھیں میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب میں
मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब निकालिए, जिनके पास बाइबल्स हैं, हम उसकी 28वीं आयत से 30वीं आयत तक देखते हैं। 28वीं आयत में लिखा है, बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई। कहां जाना चाहिए था उसे? अपने घर, क्योंकि वो पानी लेने आई थी, और घड़ा कहाँ है? कुएं पर। बस क्या किया उस औरत ने क्या किया? बस वो औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? 30वीं आयत में लिखा है, वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। हालेलुया। इस औरत ने अपनी जुबान से काम किया है। खुदा ने आपकी जुबान को नशा किया है, खुदा ने आपकी जुबान को कुव्वत बख्शी है। याद रखिए कि आप भी चाहें अपनी जरूरतों को सेकंड प्रेफर दें, अपनी जरूरत को सेकंड प्रायोरिटी दें, अपनी जरूरत को, अपनी जॉब को, अपने कारोबार को, अपनी पढ़ाई को, अपनी तमाम दुनिया के कामों, चीजों, कामयाबियों को साइड पर रखकर अपनी जिंदगी में सोचिए कि आपका पहला और अवलीन काम क्या है। क्योंकि अगर आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, बाइबल लिखा है, करतियों के खाते में दर्ज है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम अपने नहीं हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम अपने नहीं हो, बल्कि कीमत से खरीदे गए हो? तो क्या करो? अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। हालेलुया। इसलिए याद रखिए कि जिसने आपको अपनी जान का फिदिया देकर खरीदा है, जिसने आपको रास्तबाज ठहराया है, जिसने आपके गुनाहों की माफी आपको बख्शी है, जिसने आपके हर तरह के गुनाहों को धो डाला है, आपके लिए अवलीन काम उसकी खुशखबरी को फैलाना है, उसके कलाम को दूसरों तक पहुंचाना है। इस औरत ने अपने को पानी को भूल गई है, अपने घर को भूल गई है, अपनी जरूरत को भुलाकर उसने घड़ा वहीं छोड़ा और वो शहर में चली गई। और आप सुनते हैं कि उसके करने से क्या हुआ? वो लोगों से कहने लगी, जाकर क्या उसने कहा, एक आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? उसने सिर्फ लोगों को दावत दी है, उसने सिर्फ लोगों को मसीह के पास आने के लिए कहा है, लेकिन उसके इतना करने से क्या हुआ? अगली आयत में क्या लिखा है? वो शहर से निकल कर उसके पास आने लगे। अगर आप चाहेंगे, आप देहातों में जाएंगे, आप शहरों में जाएंगे, अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे, आप जाएंगे दूसरे लोगों के पास, आप उन्हें कहेंगे कि आओ मैं तुम्हें खुदावंद से मिलवाऊं, तो याद रखिए वो आपके कहने पर मसीह के पास आएंगे और निजात पाएंगे। खुदावंद आपको इसका अजर बख्शेगा। मैंने कहा खुदावंद आपको इसका अजर बख्शेगा। उसने लोगों को यीशु से मिलाया और उसका आप जानते हैं नतीजा क्या निकला? बहुत सारे लोग कहने लगे कि आप आए बहन, आए औरत, आप सिर्फ तेरे कहने पर नहीं, बल्कि हमने अपनी आंखों से देख लिया है, हमने खुद पहचान लिया है कि यही खुदा का बेटा है। हालेलुया। आप लोगों को यीशु के पास लाएंगे, खुदा उनको पहचानने की कुव्वत बख्शेगा। देखिए इसी चौथे बाब की 41वीं आयत लिखा है, 41वीं आयत और 42वीं आयत को देखिए। यहां लिखा है 41वीं और 42वीं आयत, कलाम में यूं लिखा है, और उसके कलाम के सबब से और भी बतेरे ईमान लाए और उस औरत से कहा, अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का किसका मुनजी है। हालेलुया। अगर सारी दुनिया आपके खुदावंद के वसीला निजात पा सकती है, तो निकलिए अपने घरों से, चलिए अपने कदमों को चलाइए, भागिए, दौड़िए, जाइए, फैल जाइए और लोगों को जाकर बताइए। अगर आप यीशु मसीह को देख रहे हैं, अगर खुदावंद के आप कामों को देख रहे हैं, अगर खुदा ने आपको कलाम सुनाया है, अगर आप खुदा के कलाम के वसीला बरकत पा रहे हैं, तो जाइए दूसरों को दावत दीजिए। आप इस जवान को इस्तेमाल करके अपने खुदावंद की खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाइए। खुदावंद यकीनन आपको आसमान की बादशाही में इसका अजर बख्शेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप नीम गरम हैं,
अगर आप लापरवाह हैं, अगर आप इसको लाइट लेते हैं, अगर आप सिर्फ कलाम सुनने के बाद जाकर अपना खाना खाते और सो जाते हैं, अगर आप अपने कामों में संडे के बाद मसरूफ हो जाते हैं, तो याद रखें कि ये दुरुस्त बात नहीं है। अगर ऐसी आपकी हालत है तो खुदा से कुव्वत मांगिए, खुदा से फिर एक नई निजात मांगिए, खुदा से फिर एक नए सिरे से ताकत मांगिए कि खुदा फिर मुझे नया बना। खुदा आपको नया बनाएगा, खुदा आपकी ताकत को दुगना कर देगा, खुदा आपको एक नया जोर बख्शेगा, खुदा आपको हकीकी निजात देकर आपको खुदा यीशु मसीह वाली कुव्वत बख्शेगा, ताकि आप नींद गर्मी की हालत पर गालिब आए यीशु मसीह के वसीला से। जोर से कहिए आमीन, हालेलुया। देखिए मेरे साथ ज़बूर नंबर 51 जब दाऊद गुनाह में गिर गया, जब वो नींद गर्मी की हालत में आ गया, जब उसका ज़मीर उसको बलावत करने लगा, तो उसने भी खुदा के सामने अपील की। मैं दुआ करता हूँ कि आप में से भी हर एक आज रात अपने आप को छोटा बनाकर उसी के सामने गिरते हुए आज एक नई कुव्वत और हकीकी निजात मांगे, ताकि वो हकीकी निजात पाकर खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल किया जाए यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। ज़बूर नंबर 51 उसकी 12वीं और 13वीं आयत, ज़बूर नंबर 51 उसकी 12वीं और 13वीं आयत में लिखा है, अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर। फिर दोबारा अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर। अगर आप गमगीन हैं, रूहानी तौर पर बुझ गए हैं, आप दुखी हैं, आपके बेचैनों पर प्रेशर है, आपके दिलों पर उदासी छाई हुई है, तो आज फिर आपके लिए चांस है। दाऊद की तरह फिर शादमानी मांगिए, फिर ताज़गी मांगिए, फिर कुव्वत मांगिए, फिर जोर मांगिए, ताकि आप अपने टखनों और घुटनों को मजबूत करके लंगड़ों के लिए निजात का सबब ठहरे यीशु मसीह के वसीला से। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तद्दद रूह से मुझे संभाल, तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा। हालेलुया। तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनाहगार तेरी तरफ रजू करेंगे। मैं दुआ करता हूँ कि आप में से हर एक को खुदा गुनाहगारों को अपनी तरफ लाने का सबब ठहराए यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। इसलिए याद रखिए कि अगर आप आज रात इकरार करेंगे, अगर आज रात आप सच्चाई के साथ, अगर आपके दिलों पर कोई खौफ है, आपके ज़हनों पर प्रेशर है, दुनिया की फिक्र, जिंदगी की फिक्रों में अगर आपको दुआ दिया हुआ है, अगर आज रात आप ताज़गी मांगेंगे तो खुदा आपको ताज़गी बख्शेगा। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा आपको जोर बख्शे और आप गुमराह और बरगश्ता लोगों को वापस लाने वाले बने यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। एक मेरे साथ मुकद्दस याकूब के खत में ये लिखा है, मुकद्दस याकूब का खत उसका 5वां बाब, मुकद्दस याकूब का खत उसका 5वां बाब निकालिए जिनके पास बाइबल्स है, और उसकी 19वीं और 20वीं आयत लिखा है, आए मेरे भाइयों, अगर तुम में कोई राह हक से गुमराह हो जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी गुनाहगार को उसकी गुनाही से फेर लाएगा, वो एक जान को मौत से बचाएगा और बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालेगा। मैं दुआ करता हूँ खुदा में से हर एक को इस बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल करे यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। अगर आप ये चाहते हैं कि आज रात हम ऐसे बन जाए, तो याद रखिए जो कलाम आप सुन रहे हैं उसके जरूरी है नंबर 1 कि खुदा के कलाम को अपने दिलों में बसने दें, सिर्फ सुनकर उसे भुला ना दें, मैं सुनने वाले ना बने, बल्कि कलाम को कसरत से अपने दिलों में
बचने दें। नंबर 2, चाहिए एक दूसरे को कमाल दराई के साथ तालीम दें, यानी कमाल दराई के साथ एक दूसरे को सिखाएं। यकीनन खुदा अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। देखिए मेरे साथ एक आखिरी हवाला, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत कुलसियों की कलीसिया के नाम और उसका तीसरा बाब उसकी 16वीं आयत में पढ़ता हूं। 16वीं आयत में लिखा है, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दराई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। अब आप नई ताज़गी पाकर दूसरों के पास जाएंगे और दूसरों के अंदर आपकी ताज़गी रोशनी बनकर नूर पैदा करेगी और वो तारीकी से निकलकर खुदावंद की रोशनी में चलेंगे यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आज रात आपकी जिंदगियों में ऐसी नई कुव्वत, ताजगी, जोर और एक बहाली बख्शे, तो आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाइए, अपने सरों को झुकाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और दुआ करना शुरू कीजिए। खुदा से मांगिए कि खुदा मेरी जुबान को मुकम्मल तौर पर बदल डाल ताकि इससे हिकमत की बातें निकलें।